کروڑپتی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس سزا پر عمل درآمد کے لیے اسے شہر سے دور دراز ایک گمنام جزیرے کی جیل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ اپنی دولت یا اثر وثوق کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ کروڑپتی مجرم نے اس جزیرے پر ہی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے جیل کی سنگتری کو رشوت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پر جیل کے جزیرے سے وہ باہر فرار ہو سکے۔ سنتری نے اسے بتایا کہ یہاں پر حفاظتی اقدامات بہت سخت ہیں اور کوئی بھی قیدی جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے ایک صورت کی جو کہ موت ہے، لیکن لاکھوں کے لالچ نے سنگتری کو قیدی کا ساتھ دینے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے سنگتری نے ایک عجیب و غریب طریقہ نکالا اور اس کروڑپتی مجرم کو بتا دیا جو در ذیل ہیں، سنو، جیل کے جزیرے سے صرف ایک چیز جو بغیر کسی حفاظتی انتظامات اور تفتیش کے باہر آتی ہے وہ ہے مردوں کا تابوت۔ جب کبھی کسی کو پھانسی دے دی جائے یا وہ تبھی موت مر جائے تو ان کی لاشوں کو مردہ خانے سے تابوت میں ڈال کر بحری جہاز پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پر غیر مسلح چند محافظوں کی نگرانی میں کچھ سادہ رسومات ادا کرنے کے بعد ان تابوتوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ محافظ ان تابوتوں کو بحری جہاز سے خشکی پر منتقل کرنے اور پھر دفنانے کے بعد واپس لوٹاتے ہیں۔ اس کارروائی پر روزانہ صبح 10 بجے اس صورت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے کہ وہاں مردہ خانے میں مردہ اور تابوت موجود ہو۔ آپ کے فرار کا واحد حل یہ ہے کہ اختتامی لمحات سے پہلے آپ کسی بھی طرح ایک تابوت میں پہلے سے مردہ شخص کے ساتھ لیٹ جائیں۔ معمول کی کارروائی اختتام پذیر ہو، بحری جہاز سے آپ زمین اور زمین سے قبرستان پہنچ جائے، وہاں جا کر تابوت کو دفن کر دیا جائے اور جیسی ہی عملہ وہاں سے واپسی کے لیے نکلے تو میں ہنگامی رخصت لے کر آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ کر آپ کو قبر اور تابوت سے باہر نکال لوں۔ پھر آپ مجھے وہ رقم دے دے جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے اور میں چھٹی کا وقت ختم ہونے ہی واپس چلا جاؤں گا اور آپ غائب ہو جائیں گے۔ یوں آپ کی گمشدگی ایک معمہ ہی رہے گی اور اس معاملے سے ہم دونوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کروڑپتی نے سوچا کہ یہ ایک جنونی قسم کا منصوبہ ہے، لیکن پھانسی کے پندے پر جھولنے سے یہ پھر بھی 1000 درجے بہتر ہے۔ کروڑپتی نے تکڑی رقم دینے کا وعدہ کیا اور پھر دونوں نے اسی طریقہ کار پر اتفاق کر لیا۔ سنتری کے منصوبے کے مطابق اس قیدی نے اتفاق کیا کہ وہ مردہ خانے میں چپکے سے بجائے گا۔ اگر وہ خوش قسمت رہا اور وہاں کسی کی موت واقع ہوئی تو وہ اپنے آپ کو بائیں طرف کے پہلے نمبر والے تابوت میں بند کر لے گا جس کے اندر پہلے سے ایک لاش موجود ہوگی۔ اگلے دن حزب منصوبہ سنتری کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے وہ کروڑپتی شخص مردہ خانے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مردہ خانے کے فرش پر 2 تابوت رکھے ہوئے تھے۔ پہلے وہ تابوت میں کسی مردے کے ساتھ لیٹنے کے خیال سے گھبرا گیا، لیکن ایک بار پھر زندہ رہنے کی جبرت حصار سے خوف پر غالب آ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے احتیاط سے تابوت کو کھولا تاکہ لاش کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو، اور اپنے آپ کو تیزی سے تابوت کے اندر مردے کے اوپر گرا دیا اور اس وقت تک بے چینی اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ وہ انتظار کرتا رہا جب تک کہ اس نے محافظوں کی آواز نہ سن لی۔ وہ تابوت کو جہاز کے عرشے پر لے جانے کے لیے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مردہ خانے سے لے کر جہاز پر پہنچنے تک اس قدم با قدم جگہ کی تبدیلی کا احساس ہوتا رہا۔ جہاز کا لنگر اٹھنے سے لے کر پانی پر اس کی حرکت کو اس نے محسوس کیا۔ سمندری پانی کی مہک جب تک اس کے نتوں سے ٹکراتی رہی تب تک اس کا عدم تحفظ کا احساس برقرار رہا۔ جہاز ساحل پر پہنچ کر لنگڑا انداز ہوا۔ محافظوں نے کھینچ کر تابوت کو خشکی پر اتارا تو اس نے کانوں سے محافظوں کی گفتگو کے چند الفاظ ٹکرائے۔ وہ اس تابوت کے عجیب و غریب وزن کے بارے میں ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے وزنی تابوت سے زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا ہے۔
اس گفتگو سے اس کروڑپتی قیدی نے عجیب سا خوف اور تناؤ محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ محافظ اس تابوت کو کھول کر دیکھ ہی نہ لے کہ اندر کیا ہے، لیکن یہ تناؤ اس وقت ختم ہو گیا جب اس نے ایک محافظ کو لطیفہ سناتے ہوئے سنا، جس میں وہ زیادہ وزن والے قیدیوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مردہ خانے سے لے کر قبرستان پہنچنے تک شاید یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے تھوڑی سی راحت محسوس کی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت کو گڑھے میں اتارا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد اس تابوت کو اوپری حصے سے مٹی کے بکھیرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور محافظوں کے بولنے کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی تھی۔ اور اب اس اندھیری قبر میں وہ ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ انسانی لاش کے ساتھ 3 میٹر کی گہرائی میں وہ زندہ دفن تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا دو بر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا یہ بات درست ہے کہ وہ اس سنتری پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دولت سے محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ سنتری وعدے کے مطابق لاکھوں کی رقم لینے کے لیے دولت سے اپنی محبت کی بدولت ضرور آئے گا۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، جس پر پسینہ بہنے کا احساس یوں ہو رہا تھا جیسے ہزاروں چیونٹیاں دھیرے دھیرے رینگ رہی ہو۔ سانسیں دکھنے کی مان تیز تیز چلنے لگی تھی، اور حبس سے دم گھٹ رہا تھا۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، مزید 10 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں سانس لے لے گا، اور ایک بار پھر روشنی دیکھے گا۔ سانس لینے میں دقت کے باعث اب وہ مسلسل کانپنے لگا تھا۔ مزید 10 منٹ گزر گئے، اس قبر میں آکسیجن ختم ہونے والی ہے، اور وہ سنتری ابھی تک نہیں آیا۔ اسی سوچ میں تھا کہ اس نے بہت دور سے قدموں کی آہٹ سنی۔ ان آوازوں کے ساتھ ہی اس کی نبض تیز ہو گئی۔ ضرور یہ وہ سنتری ہی ہوگا، پھر وہ آ ہی گیا۔ آواز قریب پہنچ کر پھر دور ہوتی چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے ایسٹیا کا دورہ پڑ رہا ہے۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا لاش حرکت کر رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے تصور میں دیکھا کہ اس کے نیچے دبا ہوا مردہ آدمی اس کی حالت پر طنزیہ انداز میں مسکرا رہا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں ماچس کی ڈبی ہے، اور تیلی سلگا کر وہ اپنی کلائی میں پر باندھی گھڑی میں وقت دیکھ سکتا ہے کہ سنتری کے وعدے کے مطابق کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا باقی ہے۔ اسے امید تھی کہ سنتری کے بتائے ہوئے وقت میں ابھی چند منٹ باقی ہوں گے۔ جب اس نے تیلی سلگائی تو آکسیجن کی کمی کے باعث مدھم سی روشنی نکلی۔ شعلے کو گھڑی کے قریب لا کر اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر اب وہ حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہو چکا تھا۔ مرجی روشنی میں اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ مردے کے چہرے کے بالکل قریب ہے۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا مردہ شخص کا چہرہ دیکھنا اسے مزید خوف میں مبتلا کرے گا؟ تجسس اور خوف کے ساتھ اس نے اپنی گردن موڑی، شعلے کو لاش کے چہرے کے قریب کیا، اور دہشت کے مارے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر توڑ گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ تو اس شخص کا چہرہ ہے جسے زندہ دیکھنے کی امید میں وہ یہاں زندہ دفن تھا۔ وہ اسی سنتری کی لاش تھی۔